आराम कुर्सी पर इत्मीनान से बैठकर मैंने बरकी लैंप रोशन किया और मेज पर रखी हुई किताब उठाई जो थोड़ी देर पहले मिस्टर ट्रेलानी ने मिसेस ग्रांट के हाथ भेजी थी। किताब के औराक खासे बोसीदा थे और छपाई पुरानी। ये किसी शख्स का सफरनामा था जो उसने वलंदेजी जबान में लिखा था। 1650 में उसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया और एम्स्टरडैम में छपवाया। असल वलंदेजी इबारत के नीचे अंग्रेजी तर्जुमा था। इब्तिदा में कदीम अंग्रेजी पढ़ने में मुझे सख्त दिक्कत हुई, लेकिन जूं जूं मतलब वाजे हुए दिलचस्पी बढ़ती गई और आधे घंटे बाद मैं दुनिया व माफिया से बेखबर उस किताब में गुम था। किताब के दिबाचे से जाहिर हुआ कि उस सफरनामे का मुसन्निफ एक वलंदेजी सयाह निकोलस फॉन हेवन है और मिस्र का यह सफर उस शख्स ने जॉन गेरविस की किताब एहराम मिस्र के मुताले के बाद किया। जॉन गेरविस अंग्रेज था और मिस्र के कदीम आसार की तहकीक और मुताले के फन में अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता था। एहराम मिस्र पर किताब पढ़ने के बाद निकोलस फॉन हेवन के दिल में मिस्र की सयाहत और पुराने मुकाबिर और एहराम देखने का शौक चढ़ाया। चुनाचे उस शख्स ने कमर बांधी और चल पड़ा। असवान के मशरकी इलाके में फिरता फिराता वो एक अजीब और पुरस्कार मकाम पर पहुंचा। यहाँ से दरअसल उसका इंतहाई खौफनाक सफर शुरू होता है। बेहतर यह है कि मैं उसी के अल्फाज में आगाज करूं। शाम का वक्त था। सूरज का आतिशी गोला तेजी से मगरिब में झुक रहा था। हमारे ऊंट आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे थे और मैं किसी मुनासिब जगह की तलाश में डेरा डालने के लिए बेचैन था। यकायक हमारा कारवां एक वसी और अरीज वादी में दाखिल हुआ। ये वादी मशरक ता मगरिब हद नजर फैले हुए पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़ थी। ये पहाड़ियां बिल्कुल बेआबो गया और चटियल थीं। हर तरफ बेकरां और हैबतनाक सन्नाटा तारी था। मैंने गुरूब होते हुए सूरज की तरफ निगाह की और आगे आगे जाने वाले मिस्री सारबान को आवाज देकर कहा, यहाँ से जल्द निकल चलो वरना रात इस जगह ठहरना पड़ेगा। फिर मैंने मुड़कर अपने अकब में आने वाले दो और सारबानों से भी यही अल्फाज कहे, लेकिन जवाब देने के बजाय वो खामोश रहे और फिर उन्होंने अपने अपने ऊँटों का रुख फेरा और एक जगह जमा हो गए। मैं हैरत और गुस्से की नजरों से उन्हें देख रहा था। क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैंने चिल्लाकर कहा। जनाब, हम आगे नहीं जाएंगे। उनमें से एक सारबान जो ज्यादा उम्र का था उसने आहिस्ता से जवाब दिया और अपने ऊंट को बिठा दिया। उसकी देखा देखी दूसरों ने भी अपने अपने ऊंट बिठा दिए। मेरी समझ में न आया कि इन लोगों को यकलख्त हुआ क्या है। आखिर उससे पहले भी तो ये मेरे साथ सैकड़ों मील का सफर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। रास्ते में उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत भी न की। ये ठहरने की जगह नहीं। मैंने कहा, सूरज छुप रहा है, मैं चाहता हूँ कि रात हम इस वादी के पार गुजारें। जनाब, हम आगे नहीं जाएंगे। इस मर्तबा तीनों ने एक जबान होकर जवाब दिया। क्यों? इस क्यों का उनके पास कोई जवाब न था, लेकिन मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो कुछ सहमे सहमे से हैं और बार बार खौफजदा नजरों से वादी की तरफ देख रहे हैं। क्या तुम्हें इस वादी में दाखिल होते हुए डर लगता है? मैंने पूछा। क्या नाम है इस वादी का? जनाब, हम कुछ नहीं जानते, मोहम्मद सारबान ने जवाब दिया। सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे आबाओ अजदाद ने रात के वक्त इसमें दाखिल होने से मना किया था। हम इस वादी का नाम भी नहीं जानते। हमने सुना है कि यहाँ कोई जादूगर रहता है। मैंने इन बेवकूफों से जिरा करनी मुनासिब न समझी और वादी के सिरे पर ही डेरे डाल दिए। रात बड़ी तारीक और सर्द थी। मैं अपने कंबल में लिपटकर सो गया, लेकिन तीनों जागते रहे। उन्होंने खिलाफ आदत न आग जलाई और न कुछ खाया पिया। गालिबन उन पर जादूगर की हैबत तारी थी और गुनूदगी के आलम में मुझे ये भी सुनाई दिया कि वो जेर लब अपनी अरबी जबान में कुछ पढ़ रहे हैं। अगले रोज मुझे उन्होंने बताया कि वो कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे। रात को जिस वक्त भी मेरी आंख खुली, मैंने उन्हें आग के पास बैठे और बड़बड़ाते ही पाया। इस तरह आखिरकार सुबह हो गई। मशरिक की तरफ से पौ फटी और फिर सूरज ने अपना चमकदार चेहरा दिखाया। रात भर सर्दी में ठिठरे हुए सारबान झटपट उठ खड़े हुए और अपने अपने ऊँटों की तरफ दौड़े। उन्होंने मुझे नाश्ता भी न करने दिया। कहने लगे, दिन ही दिन में इस वादी को पार करके महफूज इलाके में पहुंच जाना चाहते हैं। मैं चूंकि उनके रहमो करम पर था और ज्यादा बहस करने या धमकाने से खदशा भी था कि वो मुझे छोड़कर न चले जाएं, इसलिए चुपचाप अपने ऊँट पर सवार होकर उनके साथ हो लिया। मैंने महसूस किया कि वो गैर मामूली रफ्तार से अपने ऊँटों को दौड़ा रहे हैं। उनमें से कोई भी शख्स पीछे रहना पसंद नहीं करता था, लिहाजा नतीजा यह हुआ कि वो आगे निकल गए और मैं उनके पीछे रह गया। ठीक दोपहर के वक्त हम सुस्ताने के लिए एक जगह रुके। मेरे चारों तरफ चटियल पहाड़ ही पहाड़ थे। कहीं कहीं जानवरों के ढांचे भी दिखाई देते। पूरा मंजर और माहौल इतना अजीब और पुरस्कार कि सूरज की रोशनी में भी अपने आप को इस माहौल में घिरा हुआ पाकर खौफ सा आता था। तीनों सारबान खिलाफ मामूल खामोश थे और उन पर सरासीमगी सी तारी थी। मैं जान गया कि खौफ की हालत किसी सबब के बगैर नहीं हो सकती और जबानें खुलवाने का वाहिद तरीका यही था कि उन्हें चमकते सिक्कों की झलक दिखलाई जाए। चुनांचे मैंने अपने बटवे में से चांदी के चंद सिक्के निकाले और उनसे खेलने लगा। सारबान मुझे हैरत से देखते रहे। फिर मैंने उनकी ललचाई हुई निगाहों से भांप लिया कि ये सिक्के जरूर ले लेंगे। यकायक मैंने कहा, तुम में से जो शख्स मुझे इस वादी और जादूगर के बारे में सच सच बता देगा, मैं ये सिक्के उसे दे दूंगा। ये सुनकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर सबसे मोहम्मद सारबान आगे बढ़ा और सरगोशी के लहजे में बोला,
جناب یقین کیجیے ہمیں کچھ معلوم نہیں. ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ اس وادی میں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کسی ملکہ کی لاش دفنائی گئی تھی. وہ ملکہ اپنی زندگی میں بھی بڑی عظیم تھی، لوگوں پر اس کی بڑی ہیبت تھی. وہ اسے پوچھتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ملکہ کے شوہر نے اسے زہر دے دیا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، وہ مر گئی. اسے اس وادی میں کسی جگہ دفن کر دیا. لیکن لاکھوں برس گزر گئے، وہ ابھی تک مصریوں سے ناراض ہے. وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے اور جو کوئی ادھر سے رات کی تاریکی میں گزرتا ہے اسے مار ڈالتی ہے، کبھی زندہ نہیں چھوڑتی. دوسرے ساربان اس کی تائید میں گردنیں ہلا رہے تھے. کیا تم میں سے کسی نے اس کا مقبرہ دیکھا ہے؟ نہیں جناب، کبھی نہیں. ادھر تو صدیوں سے کوئی نہیں آیا. اب یہ سکے مجھے دے دیجئے اور یہاں سے جلد نکلیں. سورج چھپنے کے بعد یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، وہ ہم سب کا گلا گھونٹ کر مار دے گی. آخری جملہ ادا کرتے ہوئے معمر ساربان فرط خوف سے کانپنے لگا، اور سچ تو یہ ہے کہ میرے بدن میں بھی ہلکی سی کپکپی ضرور طاری ہوئی. تاہم میں نے مصنوعی قیقاع لگا کر کہا، ڈرو نہیں، میں بھی بہت بڑا جادوگر ہوں. وہ میری موجودگی میں تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گی. چند لمحے سستانے کے بعد ہم وہاں سے چلے اور ابھی مشکل سے 2-3 میل ہی آگے گئے ہوں گے کہ جنوب کی جانب ایک بلند اور عمودی چٹان سب چٹانوں سے الگ تھلگ کھڑی نظر آئی. اس چٹان میں ایسا وقار اور دبدبا تھا کہ میں اسے دیکھنے کے لیے رک گیا. پھر یکایک ایک نئے انکشاف کے باعث میرا دل اندر ہی اندر اچھلنے لگا. یہ پوری چٹان جو میرے اندازے کے مطابق 300 فٹ بلند تھی، ایک دیو قدامت مصری عورت کی شکل میں ڈھلی ہوئی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کی گردش لیل و نہار نے اپنے نادیدہ ہاتھوں سے چٹان کی تراش خراش کر کے عورت کی ایک حسین لیکن بارعب مجسمے میں تبدیل کر دیا ہے. مجھے رکتا دیکھ کر ساربان نے بھی اپنے اپنے اونٹ روک لیے اور پھر ان کی نظریں بھی اس چٹان پر پڑیں. میں نے دیکھا کہ ان کی حالت میں ایک عظیم تغیر رونما ہوا. انہوں نے جلدی سے اپنے اونٹ بٹھائے اور زمین پر کود کود کر اوندے منہ لیٹ گئے. پھر زور زور سے عربی زبان میں چلانے اور رونے لگے. بار بار ہاتھوں سے میری جانب اشارہ بھی کرتے جاتے تھے. میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے. اس سے پیشتر کہ میں ان کے قریب جا کر کچھ پوچھوں یا ہمت بندھاؤں، وہ تینوں دوبارہ اونٹ پر سوار ہو کر برق رفتاری سے بھاگے کہ آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئے. ایک لہجے کے لیے مجھے اس ویران اور پرہول صحرا میں تنہائی کا بہت احساس ہوا اور دل جیسے بیٹھنے لگا. میرا اونٹ بھی بلبلاتا اور اچھل پھاند کر رہا تھا. اگر اس کی نکیل میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا. اس عجیب و غریب چٹان کو قریب سے دیکھنے کی حسرت دل میں لیے میں بھی اسی طرف روانہ ہوا جدھر وہ تینوں ساربان گئے تھے. لیکن نامعلوم زمین انہیں نگل گئی یا آسمان انہیں کھا گیا. پھر میں نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا. شام کے وقت میں اس تاریک وادی سے نکل کر ایک چھوٹی سی بستی کے قریب پہنچا. یہاں عرب بدوؤں نے عارضی پڑاؤ ڈال رکھے تھے. میں بھی اپنے بگوڑے ساربانوں کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ میری ملاقات عرب بدوؤں کے سردار سے ہوئی، جسے اس کے ساتھی شیخ ابو سوما کہہ کر پکارتے تھے. میں نے تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ عرب شیخ مصریوں کی نسبت کہیں زیادہ نڈر اور منچلا ہے. اگر میں اسے اپنے ساتھ دوبارہ وادی میں لے جاؤں تو اس چٹان کو اچھی طرح دیکھ سکوں گا. میں نے شیخ سوما سے اس چٹان کا ذکر کیا. میرا خیال تھا کہ وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوگا، مگر چٹان کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی. اس نے جوش میں آ کر میرے شانے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا. میں مصریوں کی طرح بزدل اور بھگوڑا نہیں ہوں. میں نے ایک بہادر ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک نڈر باپ کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے. پھر اس نے ہلال نما چمکدار خنجر اپنی کمر سے نکال کر فضا میں ہلایا اور نعرے لگاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا. اس رات میں شیخ سوما کا مہمان رہا. اگلے روز سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی شیخ نے اپنے 3 ساتھیوں کو بلوا لیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے اونٹ تیار کر لیں، ابھی ایک جگہ جانا ہے. شیخ کے ساتھی بھی ویسے ہی نڈر اور بے پرواہ تھے. کچھ پوچھے بغیر کہاں جانا ہے چلنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے. ایک بار پھر میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس پرسرار وادی کی طرف جا رہا تھا، اس چٹان کو دیکھنے کے لیے جو دور سے عورت کا دیو قامت مجسمہ نظر آتی تھی. جب تک میرے عرب ساتھی اور ان کا شیخ وادی میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کا جوش و خروش اور چستی قابل تعریف تھا. لیکن جو ہی ان کے اونٹوں نے وادی کی زمین پر قدم رکھے وہ آپ ہی آپ خاموش ہو گئے اور ہیبت زدہ نظروں سے گرد و پیش دیکھنے لگے. خود میری کیفیت بھی یہی تھی. نامعلوم خوف اور دہشت کے باعث جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہوتا تھا، اور جو ہم اس چٹان کے نزدیک پہنچ رہے تھے خوف کی فضا تیزی سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی. میں نے اونٹوں کی حالت میں بھی عجیب تغیر محسوس کیا. کہاں تو وہ شوخی کہ آپس میں دوڑے لگاتے تھے اور کہاں یہ سستی کہ گردن جھکائے نہایت ادب سے ایک ایک قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اب میں اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان جس کا رنگ وقت گزرنے کے باعث سیاہ پڑ چکا تھا، قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے تراش کر عورت میں تبدیل نہیں کیا بلکہ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ ہے. ایک عظیم اور لافانی کارنامہ. اس پر بے شمار تصویریں بنی ہوئی تھی اور لاتعداد عبارتیں جو میرے فہم اور شعور سے بالا تھی. یہ چٹان نہیں تھی بلکہ کسی مصری بادشاہ یا ملکہ کا شاندار حرم تھا، اور اس کی عمر یقیناً ان 3 احرام سے بھی کہیں زیادہ تھی.
जो दुनिया के 7 अजायबात में सरे फहरिस्त है। हरम की 3 दीवारें जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी, बिल्कुल सपाट और अमूदी थी। अलबत्ता चौथी तरफ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां सी बनी हुई थी, जिन पर हजारहा बरस की गर्द की तय जमी हुई थी। हमने बड़ी मुश्किल से रेत हटा हटा कर रास्ता बनाया और ऊपर चढ़ने लगे। अरब आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे थे। अब उनका खौफ दूर हो चुका था और सोने और जवाहरात का अजीम खजाना पाने की उम्मीद में तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। 1.5 घंटे की जान तोड़ और इंतहाई जद्दोजहद के बाद हम उस हैबतनाक चट्टान की चोटी पर पहुंच गए और फौरन ही मकबरे का दरवाजा नजर आया। पत्थर की तराशी हुई एक बहुत बड़ी सिल थी, जिसने मकबरे का दरवाजा बंद कर रखा था। उस सिल पर भी बेशुमार नक्शो निगार और रंगीन तस्वीरें बनी हुई थी। उन तस्वीरों के रंग अभी तक चमकदार और ताजा थे। हम सब ने पूरी जिस्मानी ताकत सर्फ करके कई मन वजनी सिल एक जानिब इतना सरका दिया कि अंदर जाने का एक रास्ता बन गया। अब एक लंबी और तारीक सुरंग हमारे सामने थी, जिसमें से अजीब सी बदबू आने लगी। मकबरे के अंदर अगरचे सूरज की रोशनी पहुंच रही थी, ताहम वहां अब भी इतना अंधेरा था कि हम आसानी से गिरदोपेश की अशिया नहीं देख सकते थे। चुनाचे एक बार फिर दरवाजे पर रखी हुई सिल को हटाने की कोशिश की गई, हत्ता कि हमारा सांस फूल गया और पेट धूकने की मानंद हरकत करने लगा। वजनी सिल 1-1.5 फुट और सरक गई। अब हम अंदरूनी मनाजिर बखूबी देख सकते थे। पहले शेख सोमा सुरंग में दाखिल हुआ, फिर उसके तीनों साथी और उनके आखिर में मैं था। सुरंग में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ने हमारे पैर जकड़ लिए और कोई नादीदा कुव्वत मुझे पीछे धकेल रही है। एक लम्हे के लिए मेरे आवाज जवाब दे गए, लेकिन फौरन ही मैंने हिम्मत करके शेख को आवाज दी। जवाब में उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई सुनाई दी। वो सुरंग में नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। दाएं बाएं दीवारों पर चमकदार रंग और रोगन से बनी हुई तस्वीरें नजर आईं। उनमें सुर्ख रंग ज्यादा रोशन था और लहू की तरह गीला गीला। ये तस्वीरें पत्थरों पर खुदी हुई थी और बैल, शेर, लोमड़ियां और मगरमच्छ बनाए गए थे। उनके अलावा इंसानी खोपड़ियां और अजसाम थे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये तमाम तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होती जा रही हैं और हरकत में हैं। बाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना गार सा मुंह खोले बैठा था और दाएं हाथ पर एक कवीउल हैकल शेर इस अंदाज में झपट रहा था जैसे मकबरे में दाखिल होने वाले हर शख्स को हड़प कर जाएगा। शेर की आंखें सुर्ख थीं और जबड़ा खुला हुआ। उसके लंबे नोकीले सफेद सफेद दांत देखकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं इस बुजदिली पर आप ही आप हंस दिया। ये महज तस्वीरें हैं, मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। सुरंग कुछ ज्यादा लंबी न थी और अगर मैं पहले से बाखबर और होशियार न होता तो यकायक उस तारीक गड्ढे में जरूर गिर जाता जो मुझसे सिर्फ 1 फुट के फासले पर था। उस गड्ढे में से अरबों की गूंजती हुई आवाजें बुलंद हो रही थी। मैंने रुककर गौर से देखा। 4-5 संगीन सीढ़ियां उतरकर एक वसी चौकोर तहखाना था, जिसमें किसी नामालूम लेकिन निहायत चमकदार पत्थर के बने हुए 2 ताबूत पड़े थे। वैसे ही ताबूत जिनमें हुनूद शुदा लाशें रखी जाती हैं। मम्मियों के ताबूत में पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन इस मकबरे में पड़े हुए ये दोनों ताबूत अपनी निराली हैत और पत्थरों के रंग के बायस इतने अजीब और खूबसूरत थे कि अल्फाज उनका हुस्न बयान करने से कासिर हैं। उनमें से एक ताबूत बड़ा और स्याह चमकते हुए पत्थर का बना हुआ था और दूसरा जरा छोटा और सब्ज पत्थर का था। अरब शेख और उसके साथी तस्वीर हैरत बने एक गोशे में खड़े थे। मैं उनके नजदीक पहुंचा तो देखा कि वो खासे खौफजदा हैं और किसी ताबूत को खोलने की कोशिश नहीं कर रहे। बड़ा ताबूत मेंढक की शक्ल का था। उस पर भी लातादाद नक्शो निगार, रंगीन तस्वीरें और इबारतें कुंदा थीं, जिनकी लकीरों और कौसों से रोशनी की किरणें फूटती नजर आती थी। अब मैंने ताबूत को और करीब से देखा और फिर दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। 4 पायों ने ताबूत को फर्श से किसी कदर ऊंचा उठा रखा था। पाए सब्ज पत्थर के थे, लेकिन उन पर बहुत बारीक बारीक सुर्ख रंग की धारियां सी चमकती नजर आती थी। पायों का निचला हिस्सा गीदड़ या लोमड़ी के पंजों के मानंद था और हर पाए पर सुनहरी रंग का एक अजदहा लिपटा हुआ था। उन अजदहों की आंखें सुर्ख थी। ताबूत के नक्शो निगार में से रोशनी फूटने की वजह वो हीरे जवाहरात थे जो इन नकूश के अंदर जड़े गए थे। दूसरा छोटा ताबूत खूबसूरत होने के बावजूद पहले ताबूत के पासंग भी न था। हैरत, खौफ और खुशी का वो अजीम और यादगार लम्हा सदियों अनगिनत सदियों पर मुहित था। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। न जाने उन ताबूतों में क्या है, मम्मी है या कुछ और। यकायक शेख सुरमा ने झुरझुरी ली और जारहाना अंदाज में बड़े ताबूत की तरफ देखा और इससे पेशतर के मैं उसे रोकूं, वो दोनों साथियों समेत ताबूत का ढकना खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस वक्त कतन याद नहीं कि इन 2 ताबूतों के अलावा मकबरे के अंदर और क्या क्या चीजें पड़ी थीं। अलबत्ता इतना एहसास जरूर है कि वो वसी और अरीज तहखाना बेशुमार अशिया से पुर था। मैंने शेख के हाथ में लोहे का एक हथौड़ा देखा जो वो अपने साथ थैले में छुपाकर लाया था। मना करने के बावजूद उसने बड़े ताबूत का ढकना तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाया, लेकिन हथौड़े की हर जरब बेकार और बेसूद साबित हुई। न जाने ये पत्थर कितना मजबूत और भारी था कि उस पर हल्की सी खराश भी न आई। मेरे सिवा बारी बारी बकिया अरबों ने भी उसे तोड़ना चाहा, मगर नाकाम रहे। तब मैंने उन्हें एक तरफ हटाकर ताबूत के नीचे, ऊपर और दाएं बाएं गौर से देखा।
یقیناً اسے کھولنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اس کے بنانے والے نے ضرور مقرر کیا ہوگا۔ اس کی ساخت سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ تابوت کا ڈھکنا قوت سے نہیں حکمت سے کھلے گا۔ اسی معائنے کے دوران میں نامعلوم میری انگلی کس جگہ لگی کہ ایک ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ سے تابوت خود بخود کھل گیا، اور پھر میں اور میرے عرب ساتھی اپنی چیخیں نہ روک سکے۔ ان چیخوں میں خوف کے بجائے مسرت زیادہ نمایاں تھی۔ اس میں ایک طویل القامت اور نہایت حسین و جمیل عورت کی لاش رکھی تھی، لیکن مصریوں کے قدیم طریقے کے مطابق خنوط نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سبز اور سرخ رنگ کے چمکدار ریشمی پردوں میں لپیٹ دینا ہی کافی سمجھا گیا۔ عورت کے جسم پر کوئی زیور نہ تھا، لیکن چہرے مہرے سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی عالی نسب خاتون ہے، یا ممکن ہے کہ کسی دور میں مصر کی ملکہ رہی ہو۔ تابوت کے اندر بھی قدیم مصری رسم الخط میں باریک باریک عبارتیں نقش تھیں۔ کاش میں عبارتیں پڑھ سکتا۔ یہ خوبصورت عورت جس کے یاقوتی لبوں پر ایک غم انگیز مسکراہٹ طاری تھی، نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے محو خواب تھی، مگر نظر یوں آتا تھا جیسے ابھی ابھی اس کا تابوت یہاں لا کر رکھا گیا ہو۔ دفعتاً شیخ کے منہ سے ایک تحیر آمیز چیخ نکلی۔ اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ لیا اور گھٹی ہوئی آواز میں بولا، وہ کیا ہے؟ شیخ کی انگلی لاش کے سینے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ دہشت سے میرا روا کانپ اٹھا۔ لاش کے سینے پر نہایت سبک اور سنگ مرمر کی مانند سفید انسانی ہاتھ رکھا تھا، پہنچے پر سے کٹا ہوا ایک ہاتھ جو یقیناً اسی عورت کا تھا، لیکن جس انکشاف نے میرے دل پر لرزہ طاری کیا وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کی 7 لمبی اور بے حد نازک انگلیاں تھیں، جن کے سرے پر خاصے لمبے لمبے اور نوکیلے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ ہم سب دم بخود پتھر کے بتوں کی مانند اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ پھر میں نے آہستہ سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو چھوا اور فوراً ہی تڑپ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ خدا گواہ ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں نے گوشت پوست کے کسی زندہ اور متحرک جسم کو چھو لیا ہو۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ کیا واقعی زندہ تھا یا صرف میرا وہم تھا؟ چند لمحے بعد میں نے ہمت کر کے اس ہاتھ کو دوبارہ چھوا تو پھر اسی حرکت اور گرمی کا احساس ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خون ابھی تک 7 انگلیوں والے ہاتھ کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ میں نے اس مرتبہ ہاتھ کو لاش کے سینے پر سے اٹھانے کی کوشش کی اور اسی لمحے اس کے نیچے سے ایک شعلہ سا لپکا۔ ہاتھ کے عین نیچے خون کبوتر کی مانند سرخ رنگ کا ایک نہایت بڑا اور نہایت بیش قیمتی یاقوت پڑا جگمگ کر رہا تھا۔ اس وقت شیخ سرما میرے برابر میں کھڑا تھا اور بقیہ تینوں آدمی دوسرے تابوت کو کھولنے کی کوشش میں لگے تھے۔ کیونکہ بڑے تابوت میں لاش کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے چشم زدن میں اس یاقوت کو اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ بخدا ایسا لاجواب اور بے مثال یاقوت میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یاقوت زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ یاقوت اپنی جسامت کے باعث نادر روزگار یاقوت تھا۔ اس پر کسی فنکار نقاش نے نہایت حسین اور دیدہ زیب 7 ستارے نقش کیے تھے اور ان ستاروں سے روشنی کی کرنیں مسلسل پھوٹ رہی تھی۔ جو ہی یاقوت میرے ہاتھ میں آیا، میں نے اپنے قلب و دماغ میں ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ کوئی غیبی آواز بار بار میرے کان میں کہہ رہی تھی، اب اس مقبرے سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے شیخ کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ دراصل مجھے خدشہ یہ تھا کہ میں اس وقت ایک سنسان اور ویران مقبرے میں، جو زمین کی سطح سے 300 فٹ کی بلندی پر ہے، 4 اجنبی عرب بدوؤں میں گھر گیا ہوں۔ ان کا سردار ستاروں والا یاقوت اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھ چکا ہے۔ کیا ان کی نیت بدل نہیں سکتی؟ اگر یہ لوگ مجھے یہیں ہلاک کر دیں تو میری تلاش میں آنا تو درکنار، کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ فان ہیون نامی سیاح، ہالینڈ کا رہنے والا، مصر کے ایک نامعلوم صحرا میں سیاحت کے لیے گیا اور واپس نہ آیا۔ یہ پریشان کن خیال میرے ذہن میں بجلی کی تیزی سے آیا اور میں نے مقبرے سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم اسی وقت یہ بھی طے کر لیا کہ موقع پا کر تنے تنہا یہاں سے نکل جاؤں گا اور اطمینان سے پورے مقبرے کی تلاشی لوں گا۔ اس بیش قیمت یاقوت کے علاوہ تابوت کے اندر جو جواہرات پیوست ہیں انہیں بھی نکال لوں گا، جنہیں یہ عرب بدو حیرت اور حسرت کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن بار بار ہتھوڑے چلانے کے باوجود کوئی قیمتی پتھر ان کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ اتنے میں بدوؤں نے دوسرا تابوت کھول لیا، لیکن اس میں بھی ہیرے جواہرات نہ تھے۔ ہاں، 4 ہنود شدہ کھوپڑیاں ضرور پڑی تھیں۔ ایک کھوپڑی انسان کی، دوسرے کتے کی، تیسری گیدڑ کی اور چوتھی ایک عقاب کی۔ ان سب پر بھی مصری رسم الخط میں عبارتیں اور ہندسے نقش تھے، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ قدیم مصری جب اپنے بادشاہوں اور شہزادوں کی لاشیں ہنود کرتے تھے تو ان کی انتڑیاں اور بھیجا وغیرہ نکال کر جانوروں کی اسی کھوپڑی میں محفوظ کر دیتے تھے۔ ممکن ہے اس شہزادی یا ملکہ کی انتڑیاں اور بھیجا ان میں بند ہو، مگر دوسرے ہی لمحے ایک بدو نے انسانی کھوپڑی اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ سیاہ رنگ کا لیسدار اور گاڑھا روغن اس میں سے برآمد ہوا اور فرش پر پھیل گیا۔ اس روغن میں بدبو کے بجائے عجیب مدہوش کرنے کی خوشبو تھی، ایک سحر انگیز اور فرحت بخش خوشبو، اور قریب تھا کہ ہم سب اس کے زیر اثر غش کھا کر گر پڑے۔ شیخ نے اپنے ساتھیوں کو فوراً باہر نکلنے کا حکم دیا اور پھر ہم وہاں سے گرتے پڑتے بھاگ اٹھے۔ باہر آ کر جب ریگستان کی گرم اور صاف ہوا میں سانس لیا تو جان میں جان آئی۔ ایک بار پھر مشقت کر کے پتھر کی سل مقبرے کے دروازے پر سرکائی، لیکن میں نے ہوشیاری سے اتنی گنجائش ضرور رکھی کہ بوقت ضرورت اس میں داخل ہو سکوں۔ اب میں اپنے عرب ساتھیوں کے برعکس جلد از جلد اس منحوس مقام سے رخصت ہونا چاہتا تھا،
کیونکہ ان کا شیخ بار بار للچائی ہوئی نظروں سے میری اس مٹھی کی طرف تکتا جس میں 7 ستاروں والا یاقوت دبا ہوا تھا۔ دراصل وہ مجھ سے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس ڈر سے کہ اس کے ساتھی بھی حصہ لینے پر تکرار نہ کریں خاموش تھا۔ چٹان پر چڑھنا اس قدر مشکل نہ تھا جتنا نیچے اترنا۔ آگے آگے 3 عرب تھے اور ان کے پیچھے شیخ۔ ابھی ہم چٹان کے بالکل درمیان میں ہی تھے کہ ایک بدو کا پیر پھسلا اور ایک ہولناک چیخ کے ساتھ 150 فٹ نیچے زمین کے قریب ایک دوسری سنگین چٹان پر جا کر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس حادثے کا کیا اثر ہوا کیسے بیان کریں؟ بعد میں مرنے والے کے 2 ساتھیوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ ایسا احساس ہوا جیسے اسے کسی اندیکھے ہاتھ نے دھکا دیا تھا۔ مرنے والا بدو ہی تھا جس نے تابوت میں سے کاسا کا سر نکال کر فرش پر دے مارا تھا۔ اف خدایا، خود اس کا سر چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا تھا اور بھیجے کے ذرے خون میں لتھڑے ہوئے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ شیخ بھی اس منظر پر بے حد خوفزدہ نظر آتا تھا، تاہم اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ مرنے والے کی لاش اٹھا کر کچھ دور تک لے جائیں اور ریت میں دبا دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اونٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنے اونٹ پر سوار ہوا۔ ہم پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ شیخ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یاقوت کے بارے میں کچھ کہے گا، لیکن خلاف توقع وہ خاموش رہا۔ اس کی یہی خاموشی میری پریشانی کا سبب بن رہی تھی، تاہم میں ہر حادثے اور ہر حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہم خاصی دیر تک سفر کرتے رہے۔ پڑاؤ ابھی بہت دور تھا۔ سورج دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سر پر سے گزر کر مغرب کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے دوڑا جا رہا تھا۔ ہر طرف پرہول سناٹا طاری تھا اور دور جنوب کی طرف آسمان پر چند گدھ منڈلا رہے تھے۔ شیخ سوما کے ساتھی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، چنانچہ ان کے انتظار میں ہمیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ وقت گزرتا گیا، سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، آسمان پر تارے جھلملانے لگے، لیکن شیخ کے دونوں آدمی واپس نہ آئے۔ اب وہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور بار بار میری طرف شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا تھا، گویا اس کے تمام نقصان کا ذمہ دار میں ہوں۔ ادھر میں نے اپنے لباس کے اندر لمبا سا خنجر چھپایا ہوا تھا کہ اگر وہ مجھ پر حملہ کرتا تو میں بھی اس کا جواب دے دیتا۔ آخر خدا خدا کر کے دور سے اونٹوں کے دوڑنے کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور پھر تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے 2 اونٹ ہماری جانب آ رہے تھے۔ دوسرے اونٹ کا سوار کہاں تھا؟ شیخ کے دونوں ساتھیوں میں سے ایک ہی آدمی واپس آیا تھا۔ آنے والے نے جلدی سے اونٹ بٹھایا اور چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ انتہائی اضطراب اور دہشت کے عالم میں اس نے عربی میں شیخ سے کچھ جلدی جلدی کہا جس کا مفہوم میرے پلے نہ پڑا۔ کچھ تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ کوئی پہاڑی شیر اٹھا کر اسے لے گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا اور مقبرے کی سرنگ میں بنے ہوئے شیر کی تصویر بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں نے شیخ سے کہا یہاں ٹھہرنا فضول ہے، پڑاؤ کی طرف چلنا چاہیے، لیکن اس نے خونی نظروں سے میری جانب دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی اور کرخت لہجے میں بولا، میں اس وقت تک پڑاؤ میں نہیں جاؤں گا جب تک اس شیر کو تلاش کر کے ہلاک نہ کر دوں، اور تمہیں بھی میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا، لیکن شیخ اور اس کے ساتھی کا رنج دور کرنے کے لیے میں نے جیب سے سونے کے چند سکے نکالے اور ان کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے افسوس ہے شیخ کہ تمہارے 2 آدمی میری وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ جو پیدا ہوا اسے بہرحال ایک نہ ایک روز مرنا ہی ہے، موت کا وقت ٹل نہیں سکتا۔ یہ رقم تم ان آدمیوں کے لواحقین کے حوالے کر دینا۔ سونے کے سکے دیکھ کر شیخ اور اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی اور چہرے پر پھیلے ہوئے ناگوار اثرات کسی قدر زائل ہو گئے۔ میں دیر تک اسی طرح چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا، تاہم دل میں ڈرتا تھا کہ ان وحشی بدوؤں کا کیا اعتبار۔ آدھی رات تک ہم جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے، پھر شیخ اور اس کا ساتھی ایک طرف ہٹ کر لیٹ گئے۔ میں بھی کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ خواہ کچھ ہو جائے میں ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہ جھپکاؤں گا۔ شیخ اپنے ساتھی سے چپکے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا جسے میں صحیح طور پر نہ سن سکا۔ یکایک اس ملگجے اندھیرے میں سفید کوئی چیز چمکی اور میں نے دیکھا کہ یہ وہی 7 انگلیوں والا ہاتھ ہے جو عرب بدو اپنے شیخ کو دکھا رہا تھا۔ میں اس کی گفتگو سننے کے لیے اس کے قریب کھسک گیا۔ وہ شیخ سے کہہ رہا تھا، یہ کتنا خوبصورت ہاتھ ہے، میں اسے کسی امیر کے ہاتھ فروخت کر دوں گا، تم اسے کیوں اٹھا کر لائے ہو بدبخت؟ شیخ نے دبی زبان سے غصے میں کہا۔ یا شیخ میں اسے اٹھا کر نہیں لایا، بلکہ وہ لایا تھا جس کا پیر چٹان پر سے پھسل گیا تھا اور جسے ہم دفنانے گئے تھے۔ یہ ہاتھ اسی کے لباس میں چھپا ہوا تھا، یقیناً وہی اس مقبرے میں سے اٹھا کر لایا ہوگا۔ یہ سن کر میرا کلیجہ بیٹھنے لگا اور طرح طرح کے خدشات ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ کٹا ہوا یہی ہاتھ اس ستاروں والے یاقوت کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیا اس میں کوئی طلسم پوشیدہ ہے؟ اس یاقوت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہاتھ کس لیے کاٹا گیا؟ وہ لاش کس عورت کی تھی؟ وہ ضرور کوئی عالی وقار ملکہ یا شہزادی تھی۔ کاش میں اس کے تابوت پر لکھی ہوئی عبارتیں پڑھ سکتا۔ میں انہی تصورات اور خیالات میں گم تھا کہ شیخ اور اس کا ساتھی کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تو سو چکے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھاگ نکلوں؟ لیکن ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ میں بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟ یہ لوگ مجھے جیتا نہ چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ رات چیونٹی کی طرح رینگ رہی تھی
فضا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میں سردی سے کانپنے لگا، اور پھر اس عالم میں میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں سو گیا اور اس دوران میں شیخ سوما نے بیدار ہو کر یاقوت چرانا چاہا تو مجھے قطعاً پتہ نہیں چلے گا۔ یاقوت کو کہاں چھپاؤں؟ کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ مجبوراً میں نے اسے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے بیچا اور یہ ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر سو گیا۔